نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر 4 کام فرمایا تم کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا کہ پہلا کام یہ کہ تم اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام یہ کہ اس مہینے کے اندر تم استغفار کثرت سے کرو۔ اور تیسرا کام یہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کثرت سے مانگو۔ اور چوتھا کام یہ کہ اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو۔ تو یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم اس مہینے میں کثرت سے کرو۔ جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس مہینے کے اندر کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو جب آدمی اس مہینے کے اندر کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے گا تو یقیناً اس مہینے میں جب ہر عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا شخص بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے افضل دعا ہے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز ہے۔ جب آدمی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اخلاص والا کلمہ ہے اور یہ ایک عبدیت کو تسلیم کرنے والا کلمہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کر رہا ہے اور آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جب لا الہ کہہ دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر سب سے پہلے ہر چیز کا انکار کروایا۔ فرمایا کہ تم میرے سوا ہر چیز کا انکار کر دو۔ تو جب ہر چیز کا انکار کر دیا تو گویا کہ آدمی نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو اللہ تعالیٰ کا غیر ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ سپر پاور جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آدمی نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ دنیا کی جتنی سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، دنیا کا جس چیز کا بھی خوف آدمی اپنے سر پر سوار کرتا ہے، یا ہمارے مسلم حکمران جس چیز کا بھی خوف سر پر سوار کرتے ہیں، تو ہر چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے شروع کے اندر ہی کروا دی۔ فرمایا کہ تم سب سے پہلے لا الہ کہو کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، روزی دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات، صحت اور تندرستی دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات، سارے کام بنانے والی ذات اگر کوئی ہے تو فرمایا الا اللہ کہو کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر یہ کلمہ کثرت سے پڑھو تاکہ تمہارا ایمان بن جائے کہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بگاڑ لی تو اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی خبر آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ اگر اس کو کچھ ڈھیل اور مہلت دے بھی دیں گے تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اپنے پیاروں کو مشقتوں کے اندر ڈال کر آزما رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پر کفار کو، کافروں کو ڈھیل دے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مختلف بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ تو اس لیے جب آدمی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے گا تو پھر آدمی کا ایمان یہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آدمی کا تعلق کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ تو جب دنیا کا بھی کوئی بھی کام ہوگا تو جب یہ کلمہ کوئی کثرت سے پڑھنے والا ہوگا تو اس کی توجہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، اس لیے کہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہوگی کہ سارے کام سنوارنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا،
وہ ایک ہی معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے۔ تو جب آدمی کثرت سے یہ بات کہے گا تو پھر دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو دنیا کی طرف نہ دیکھو، تم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ سارے کام سنوارنے والی ذات، صحت دینے والی ذات اور ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم یہ کلمہ کثرت سے پڑھو تاکہ تمہارا ایمان پختہ ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مشہور حدیث شریف ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں آپ کا کلیم ہوں، آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے آپ کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرما دیں کہ جو میں کثرت سے پڑھا کروں، اور وہ کلمہ بہت خاص ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کا کلیم ہوں، آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں، تو مجھے کوئی بہت ہی اہم کلمہ بتلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ یا اللہ، یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر تیرا ماننے والا یہ پڑھتا ہے، میں نے تو پوچھا تھا کہ کوئی خاص کلمہ مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ بہت خاص ہے۔ فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمینیں اور آسمان ساتوں، اور فرمایا کہ ان کو جو آباد کرنے والے ہیں، جو آسمانوں کے اندر ہیں، زمینوں کے اندر ہیں، فرمایا کہ ہر چیز ایک پلڑے کے اندر تم رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف یہ لا الہ الا اللہ رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ فرمایا کہ یہ پھر بھی جھک جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم اور وزنی کلمہ ہے کہ تم اس مہینے کے اندر تم فرمایا یہ کثرت سے پڑھو، تاکہ اس مہینے کے اندر بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو تمہارا لا الہ الا اللہ تم جتنا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں اجر و ثواب اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کے درمیان لا الہ الا اللہ مشترک رہا۔ سارے نبی علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ پھر بعد میں نبی علیہ السلام کے اعتبار سے جو دوسرا جملہ تھا وہ تبدیل ہوتا گیا، کہیں موسیٰ کلیم اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور کہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن ہمارا یہ اعزاز ہے، اس امت کو حاصل ہے کہ جب یہ امت لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے تو تمام نبیوں کے سردار کا نام آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے کلمے کے اندر سارے نبیوں کے سردار کا نام آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ فخر کے ساتھ، ہمیں یہ خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہمیں یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں گے تو یہ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن جو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، یہ چیز تو نظر آنے والی ہے۔ تو جتنا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے گا اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھل اچھل کر ہمارے باطن سے ظاہر پر آئے گا، اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا تو پھر محمد الرسول اللہ کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارے ظاہر پر زیادہ سے زیادہ محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہماری خوشی غمی سے، ہمارے ہر کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہونی چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ کسی ہوٹل پر جائیں تو ہوٹل والے نے بھی اپنی خاص وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا ملازم ہے۔ اور کسی بھی شعبے کے اندر جائیں تو وہ اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو اپنی وردیاں پہنا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ملازم ہیں وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں، تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ تو کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس حالت میں زندگی گزاریں کہ جو بھی ہمیں دیکھے، ہمارے لباس کو، ہمارے چہرے کو، ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر، ہمارے چہرے پر سنت رسول دیکھ کر، اور ہمارا سر ڈھکا ہوا دیکھ کر، اور ہماری
وضاقتہ ہمارا لباس، چال ڈھال، ہر چیز دیکھ کر دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ ان کا ملازم ہے، یہ ان کے در کا نوکر ہے۔ تو ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ تو کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق بھی ہم اپنے گھرے میں ڈال لیں، ہم ان جیسے لباس، ان جیسی شکل و صورت بھی اپنانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کلمہ طیبہ بھی کثرت سے پڑھا جائے اس مہینے کے اندر، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو بھی سنوارا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا